اسٹیو جاب جو کہ ایپل کمپنی کے مالک اور ایک عظیم لیڈر رہ چکے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے جو باتیں اسٹیو جاب نے اپنی پوری زندگی میں کی ہے وہ میں آپ کو صرف 15 منٹ میں آسان زبان میں آپ کو ترجمہ کر کے اور آپ تک پہنچانے میں مدد کر سکوں؟ اسٹیو جاب نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ایک خطاب کیا تھا جو کہ سارا ان کی زندگی کا خلاصہ تھا، لیکن بدقسمتی سے یہی خطاب انگلش میں ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس بیریئر کی وجہ سے اس خطاب کو مس کیا ہے۔ آج میں آپ کو یہ خطاب اردو زبان میں پیش کر کے آپ لوگوں کو ڈیلیور کروں گا۔ تو آج الفاظ اسٹیو جاب کے ہیں اور پھر آواز میرا، تو چلے شروع کرتے ہیں اس عظیم خطاب کو۔ اسٹیو جاب کہتے ہیں، مجھے آج دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں سے ایک سے آپ کے آغاز پر آپ کے ساتھ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ میں نے کبھی کالج سے گریجویشن نہیں کیا، سچ کہا جائے یہ میں نے کالج کی گریجویشن کے لیے اب تک کا سب سے قریب ترین مقام حاصل کیا ہے۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کی 3 کہانیاں سنانا چاہتا ہوں، یہی ہے، کوئی بڑی بات نہیں، صرف 3 کہانیاں۔ پہلی کہانی نقطوں کو جوڑنے کی ہے۔ میں نے پہلے 6 مہینوں کے بعد ریڈ کالج چھوڑ دیا، لیکن پھر بھی میں واقعی چھوڑنے سے پہلے مزید 18 ماہ یا اس سے زیادہ عرصے تک ڈراپ ان کے طور پر رہا۔ تو میں کیوں چھوڑا گیا؟ یہ میرے فائدہ ہونے سے پہلے شروع ہوا تھا۔ میرے بایولوجیکل ماں ایک نوجوان غیر شادی شدہ کالج گریجویٹ طالب علم تھی اور اس نے مجھے گود لینے کے لیے تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بہت شدت سے محسوس کیا کہ مجھے کالج کے فارغ التحصیل افراد کو گود لینا چاہیے، اس لیے میرے لیے ہر چیز تیار تھی کہ مجھے ایک وکیل اور اس کی بیوی کی طرف سے پیدائش کے وقت گود لیا جائے، سوائے اس کے کہ جب میں ڈراپ آؤٹ ہوا تو انہوں نے آخری لمحے میں فیصلہ کیا کہ واقعی ایک لڑکی چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے والدین جو انتظار کی فہرست میں سے تھے، آدھی رات کو ایک فون آیا، ہمارے ہاں ایک غیر متوقع بچہ پیدا ہوا ہے، کیا تم اسے چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے یقیناً۔ میرے بایولوجیکل ماں کو بعد میں پتا چلا کہ میرے والدہ نے کبھی کالج سے گریجویشن نہیں کیا تھا، میرے والد نے کبھی ہائی اسکول سے گریجویشن نہیں کیا تھا۔ اس نے گود لینے کے حتمی کاغذات پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا اور صرف چند مہینوں کے بعد ہی سم گئے جب میرے والدین نے وعدہ کیا کہ میں کسی دن کالج جاؤں گا، اور 17 سال کے بعد میں کالج گیا، لیکن میں نے بے دلی سے ایک کالج کا انتخاب کیا جو تقریباً اسٹینفورڈ جتنا مہنگا تھا۔ میری محنت کش طبقے کے والدین کی تمام بچت میرے کالج کی ٹیوشن پر خرچ ہو رہی تھی۔ 6 مہینے کے بعد میں نے اس میں قدر نہیں دیکھ سکا۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میں اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کالج اس کا پتہ لگانے میں میری مدد کیسے کرے گی، اور یہاں میں وہ سارا پیسہ خرچ کر رہا تھا جو میرے والدین نے اپنی پوری زندگی میں بچایا تھا۔ لہٰذا میں نے چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور بھروسہ کیا کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس وقت یہ بہت خوفناک تھا، لیکن پیچھے مڑ کر دیکھنا میری اب تک کی بہترین فیصلوں میں سے ایک تھا۔ جس لمحے میں نے ڈراپ آؤٹ کیا، میرے مطلوبہ کلاسز لینا بند کر سکتا تھا جن میں میری دلچسپی نہیں تھی، اور ان کلاسوں میں جانا شروع کر سکتا تھا جو دلچسپ لگ رہی تھی۔ یہ سب رومانٹک نہیں تھا۔ میرے پاس کوئی شیلٹر کمرہ نہیں تھا، اس لیے میں دوستوں کے کمرے میں فرش پر سوتا تھا۔ میں نے کھانا خریدنے کے 5 سینٹ ڈپازٹ کے لیے کوک کی بوتلیں واپس کر دی تھی، اور میرے ہر اتوار کی رات شہر بھر میں 7 میل پیدل چل کر اچھی چیز حاصل کرتا۔ ہری کرشنا مندر میں ایک ہفتے کا کھانا مجھے یہ پسند آیا، اور جو کچھ میں نے اپنی تجسس اور وجدان کی پیروی کرتے ہوئے ٹھوکریں کھائی وہ بعد میں انمول نکلی۔ اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس وقت ریڈ کالج نے ملک میں شاید بہترین خطاطی تعلیم دی تھی۔ پوری کیمپس میں ہر پوسٹر، ہر دراز پر، ہر خوبصورتی سے ہاتھ سے لکھا گیا تھا۔ کیونکہ میں نے تعلیم چھوٹ دی تھی اور مجھے عام کلاسز لینے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے میں نے یہ سیکھنے کے لیے خطاطی کلاسز لینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے صرف اور سینس ٹائپاسس کے بارے میں سیکھا، مختلف حروف کی استعمال کے درمیان جگہ کے مقدار کو مختلف کرنے کے بارے میں، اس بات کے کیا چیز عظیم نوخ ٹائپ کو زبردست بناتی ہے۔ یہ خوبصورت تاریخی فنکارانہ طور پر اس انداز میں لطیف تھا جیسے سائنس پکڑ نہیں سکتی تھی، اور مجھے یہ دلچسپ لگا۔ ان میں سے کسی کو بھی میری زندگی میں کسی عملی اطلاق کی امید نہیں تھی، لیکن 10 سال بعد جب ہم پہلا میکنوش کمپیوٹر ڈیزائن کر رہے تھے تو یہ سب میرے پاس واپس آیا، اور ہم نے یہ سب
میک نے ڈیزائن کیا۔ یہ خوبصورتی ٹائپوگرافی والا پہلا کمپیوٹر تھا۔ اگر میں نے کالج میں اس ایک کورس میں کبھی حصہ نہیں لیا ہوتا تو میک میں کبھی بھی متعدد ٹائپ پیس یا متناسب فاصلہ والے فونٹس نہ ہوتے، اور چونکہ ونڈوز نے ابھی میک کو کاپی کیا ہے اس لیے امکان ہے کہ کسی پرسنل کمپیوٹر میں وہ نہ ہوتا۔ اگر میں نے کبھی نہیں چھوڑا ہوتا تو میں کبھی بھی اس حتاتی کی کلاس میں شامل نہ ہوتا۔ اگر پرسنل کمپیوٹر میں شاید وہ شاندار ٹائپوگرافی نہ ہوتی جو وہ کرتے ہیں۔ یقیناً جب میں کالج میں تھا تو آگے نظر آنے والے نقطوں کو جوڑنا ناممکن تھا، لیکن یہ 10 سال بعد بہت واضح تھا۔ ایک بار پھر آپ کے آگے نظر آنے والے نقطوں کو جوڑ نہیں سکتے، آپ انہیں صرف پیچھے کی طرف دیکھ کر جوڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو اعتماد کرنا ہوگا کہ نقطے کسی نہ کسی طرح آپ کے مستقبل میں جڑ جائے۔ آپ کو کسی چیز پر بھروسہ کرنا ہوگا، آپ کے ان تقدیر، زندگی، کرما، کچھ بھی۔ اس نقطہ نظر نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا اور اس نے میری زندگی میں تمام فرق پیدا کر دیا۔ میری دوسری کہانی محبت اور نقصان کے بارے میں ہے۔ میں خوش قسمت تھا، مجھے وہ چیز مل گئی جو میں زندگی کے شروع میں کرنا پسند کرتا تھا۔ وونس اور میں نے ایپل کو اپنے والدین کی گیراج میں اس وقت شروع کیا جب میں 20 سال کا تھا۔ ہم نے سخت محنت کی اور 10 سالوں میں ایپل کے ایک گیراج میں ہم دونوں سے بڑھ کر 4000 سے زیادہ ملازمین اور $2 بلین کی کمپنی بن گئی۔ ہم نے ابھی 1 سال پہلے اپنی بہترین تخلیق میں کوشش جاری کی تھی اور میں ابھی 30 سال کا ہوا تھا، اور پھر مجھے نوکری سے نکالا دیا گیا۔ جس کمپنی کو آپ نے شروع کیا اس سے آپ کو کیسا نکالا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے جیسے ایپل بڑھتا گیا ہم نے کسی ایسے شخص کی خدمات حاصل کی جس کے بارے میں مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کمپنی چلانے کے لیے بہت باصلاحیت، اور پہلے سال یا اس سے زیادہ چیزیں ابھی اچھی رہی ہے، لیکن پھر مستقبل کے بارے میں ہماری نظریں مختلف ہونے لگی اور آخرکار ہم ایک دوسرے سے باہر ہو گئے۔ جب ہم نے ایسا کیا تو ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹر نے اس کا ساتھ دیا۔ تو 30 پر میں باہر تھا اور بہت عوامی سطح پر میرا پورا بلائے زندگی کا جو مرکز تھا وہ ختم ہو گیا اور وہ یہ تباہ کن تھا۔ میں واقعی میں کچھ مہینوں تک نہیں جانتا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میں نے کاروباریوں کی پچھلی نسل کو نیچے چھوڑ دیا ہے، کہ میں نے ڈنڈا گرا دیا تھا، کیونکہ یہ میرے پاس جا رہا تھا۔ میں نے ڈیوڈ بیگارٹ اور باب نوائس سے ملاقات کی اور اتنی بری طرح سے بات کرنے پر معذرت کرنے کی کوشش کی۔ میں ایک بہت ہی عوامی ناکامی تھی اور میں نے وادی سے بھاگنے کا بھی سوچا، لیکن کچھ دھیرے دھیرے مجھے طلوع ہونا شروع ہوا۔ مجھے اب بھی پسند تھا کہ میں نے کیا کیا۔ ایپل میں ہونے والے واقعات کا موڑ اس میں تھوڑا سا بھی نہیں بدلا تھا۔ مجھے مسترد کر دیا گیا تھا، لیکن میں پھر بھی محبت میں تھا، اور اس طرح میں نے دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اسے تب نہیں دیکھا، لیکن پتا چلا کہ ایپل سے برطرف ہونا سب سے اچھی چیز تھی، میرے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ کامیاب ہونے کے باری پن کی جگہ ایک بار پھر ابتدائی ہونے کی ہلکے پن لینے نے لے لی اور ہر چیز کے بارے میں کم یقین۔ اس نے مجھے اپنی زندگی کے سب سے زیادہ تخلیقی ادوار میں داخل ہونے کے لیے آزاد کیا۔ اگلے 5 سالوں کے دوران میں نے نیکسٹ کے نام سے ایک کمپنی شروع کی، اور وہ کمپنی پیکسر کے نام سے، اور مجھے ایک حیرت انگیز عورت سے پیار ہو گیا جو میری بیوی بن جائے گی۔ پیکسر نے دنیا کی پہلی کمپیوٹر اینیمیٹڈ فیچر فلم ٹوئی سٹوری بنائی، اور اب یہ دنیا کا سب سے کامیاب اینیمیشن اسٹوڈیو ہے۔ واقعات کے ایک قابل ذکر موڑ میں ایپل نے نیکسٹ خریدا اور میں ایپل میں واپس آیا، اور نیکسٹ میں ہم نے جو ٹیکنالوجی تیار کی وہ ایپل کی موجودہ نشاتی ثانیہ کا مرکز ہے، اور لارین اور میرا ایک ساتھ ایک شاندار خاندان، لیکن میرا اندازہ ہے کہ مرض کو اس کی ضرورت تھی۔ کبھی کبھی زندگی آپ کے سر پر اینٹ سے ٹکراتی ہے،
ایمان نہ کوئے۔ مجھے یقین ہے کہ صرف ایک چیز جس نے مجھے جاری رکھا وہ یہ تھا کہ میں نے جو کچھ کیا اس سے مجھے پیار تھا۔ آپ کو اپنی پسند کی چیز تلاش کرنی ہوگی اور یہ آپ کے کام کے لیے اتنا ہی سچ ہے جتنا آپ کے چاہنے والوں کے لیے۔ آپ کا کام آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ بھرنے والا ہے۔ آپ حقیقی معنوں میں مطمئن ہونے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ کام کریں جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عظیم کام ہے، اور عظیم کام کرنے کا واحد طریقہ ہے کہ آپ جو کرتے ہیں اس سے محبت کریں۔ آپ کو ابھی تک نہیں ملا تو تلاش کرتے رہے، بس نہ کرو۔ دل کے تمام معاملات کی طرح آپ کو پتہ چل جائے گا جب آپ اسے ڈھونڈیں گے، اور کسی بھی عظیم رشتے کی طرح یہ بھی بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے سال گزرتے ہیں۔ اس لیے اس وقت تک تلاش کرتے رہے جب تک آپ اسے تلاش نہ کریں، بس نہ کرو۔ میری تیسری کہانی موت کے بارے میں ہے۔ جب میں 17 سال کا تھا میں نے ایک اقتباس پڑھا جو کچھ اس طرح تھا: اگر آپ ہر دن ایسے جیتے ہیں جیسے یہ آپ کا آخری دن ہو تو کسی نہ کسی دن آپ کا یقین درست ہوگا۔ اس نے مجھے پر ایک اثر ڈالا، اور تب سے پچھلے 33 سالوں سے میں ہر صبح آئینے میں دیکھتا ہوں اور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہوتا تو کیا میں وہی کرنا چاہوں گا جو مجھے کرنے جا رہا ہوں؟ آج کرو۔ اور جب بھی جواب لگاتار کئی دنوں سے نہیں ہوتا تو میں جانتا ہوں کہ مجھے کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنا، میں جلد ہی مر جاؤں گا، اور سب سے اہم ٹول ہے جس کا سامنا مجھے زندگی میں بڑے انتخاب کرنے میں مدد کرنے کے لیے ہوا، کیونکہ تقریباً ہر چیز، تمام بیرونی توقعات، تمام غرور، شرمندگی یا ناکامی کا تمام خوف، یہ چیزیں موت کے منہ میں گر جاتی ہیں۔ صرف وہی رہ جاتی ہے جو واقعی اہم ہے۔ یہ یاد رکھنا، آپ مرنے والے ہیں، یہ سوچنے کے جال سے بچنے کا طریقہ ہے کہ آپ کو کچھ کھونا ہے۔ آپ پہلے ہی ننگے ہیں، آپ کے دل کی پیروی نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تقریباً 1 سال پہلے مجھے کینسر کی تشخیص ہوئی تھی۔ صبح 7:30 بجے میں میرا اسکین ہوا، اور اس میں میرے لبلبے پر ٹیومر واضح طور پر ظاہر ہوا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ لبلبہ کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں نے مجھے تقریباً یقینی طور پر کینسر کے ایک قسم ہے جو لا علاج ہے، اور یہ کہ مجھے 3 سے 4 ماہ سے زیادہ زندہ رہنے کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ میرے ڈاکٹر نے مجھے گھر لے جا کر اپنے معاملات کو تربیت دینے کا مشورہ دیا، جو کہ مرنے کی تیاری کے لیے ڈاکٹر کا ضابطہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو وہ سب کچھ بتانے کی کوشش کریں جو آپ نے سوچا تھا۔ آپ کے پاس اگلے 10 سال ان کو صرف چند مہینوں میں بتانے کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ یقیناً بنانا ہے کہ ہر چیز کو بٹن لگا دیا گیا ہے تاکہ یہ آپ کے خاندان کے لیے ممکن حد تک آسان ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو الوداع کہنا۔ میں سارا دن تشخیص کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شام کے بعد میں نے بائی پیس کی، جہاں انہوں نے میرے گلے کے نیچے میرے معدے اور میرے آنتوں میں ایک اینڈوسکوپ پنسایا، میرے لبلبے میں ایک سوئی ڈالی اور ٹیومر سے چند خلیات حاصل کی۔ میں بے ہوش تھا، لیکن میری بیوی جو وہاں موجود تھی، اس نے مجھے بتایا کہ جب انہیں خلیات کو خوربین کے نیچے دیکھا تو ڈاکٹر رونے لگے، کیونکہ یہ لبلبے کے کینسر کی ایک بہت ہی نایاب شکل ہے جس کا علاج سرجری سے ممکن ہے۔ میری سرجری ہوئی اور میں اب ٹھیک ہوں۔ یہ موت کا سامنا کرنے کے سب سے قریب تھا، اور مجھے امید ہے کہ یہ کچھ اور دہائیوں کے لیے سب سے قریب ہے۔ اس سے گزرنے کے بعد میں اب آپ سے یہ بات کچھ زیادہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جبکہ موت ایک مفید ہے لیکن خالصتاً فکری تصور تھا۔ کوئی مرنا نہیں چاہتا، یہاں تک کہ جو لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں وہ وہاں جانے کے لیے مرنا نہیں چاہتے، اور پھر بھی موت وہ منزل ہے جس میں ہم سب شریک ہیں۔ کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا، اور یہ ویسا ہی ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، کیونکہ موت زندگی کی واحد بہترین ایجاد ہے۔ یہ زندگی کی تبدیلی کا ایجنٹ ہے۔ یہ نئی زندگی کے لیے راستے بنانے کے لیے پرانے کو صاف کرتا ہے۔ ابھی آپ نہیں ہیں، لیکن آپ سے کسی دن
زیادہ دیر نہیں ہے، اب آہستہ آہستہ پرانے ہو جائیں گے اور صاف ہو جائیں گے۔ اتنا ڈرامائی ہونے پر معذرت، لیکن یہ بالکل سچ ہے۔ آپ کا وقت محدود ہے، اس لیے اسے کسی اور کی زندگی گزارنے میں ضائع نہ کریں۔ عقیدہ کی جال میں نہ پھنسیں جو دوسرے لوگوں کو سوچ کی نتائج کے ساتھ جی رہا ہے۔ دوسروں کی رائے کے مشورے کو اپنی اندرونی آواز کو غرق نہ ہونے دیں، اور سب سے اہم اپنی دل اور وجدان کی پیروی کرنے کی ہمت۔ وہ کسی نہ کسی طرح پہلے ہی جانتے ہیں کہ آپ واقعی کیا بننا چاہتے ہیں، باقی سب کچھ ثانوی ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو دی ہول ارتھ کیٹلاگ نامی ایک حیرت انگیز اشاعت تھی جو میرے نسل کی بائبلوں میں سے ایک تھی۔ اسٹیورٹ برانڈ نامی ایک ساتھی نے بنایا تھا۔ اس نے اسے اپنے شاعرانہ رابطے سے زندہ کیا۔ یہ 1960 کی دہائی کے آخر میں تھا، پرسنل کمپیوٹر اور ڈیسک ٹاپ پبلشنگ سے پہلے، اس لیے یہ سب ٹائپنگ رائٹرز کینچی اور پولیرائڈ کیمروں نے بنایا گیا تھا۔ یہ گوگل کے ساتھ آنے سے 35 سال پہلے پیپر بیگ کی شکل میں گوگل کی طرح تھا۔ یہ مثالی تھا اور صاف ٹولز اور عظیم تصورات سے بھرا ہوا تھا۔ دی ہول ارتھ کیٹلاگ انسٹیٹیوٹ اور اس کی ٹیم نے کئی شماری پیش کیے، اور پھر جب یہ اپنا راستہ چلا تو انہوں نے ایک حتمی شمارہ پیش کیا۔ یہ 1970 کی دہائی کا واسطہ تھا، اور میں آپ کی عمر کا تھا۔ ان کے آخری شمارے کے پچھلے سروخ پر صبح سویرے ملک کی سڑک کی ایک تصویر تھی، جس قسم کی آپ خود کو اڑتے ہوئے محسوس کر سکتے ہیں اگر آپ اتنے بہادر ہوتے۔ اس کے نیچے الفاظ تھے: بھوکے رہو، بیوقوف رہو۔ یہ ان کا الوداعی پیغام تھا جب وہ دستخط کر رہے تھے، بھوکے رہو، بیوقوف رہو۔ اور میں نے ہمیشہ اپنے لیے یہی خواہش کی ہے، اور اب جیسے ہی آپ میں سرے سے گریجویٹ ہو رہے ہیں، میں آپ کے لیے یہی الفاظ چاہتا ہوں: بھوکے رہو، بیوقوف رہو۔ آپ لوگوں کا بہت بہت